بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو نیو ویڈیو. آج کا ٹاپک ہے میزان ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز یا میزان ETF. آج ہم اس کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ میزان ETF کیا ہوتا ہے, یہ کس طرح سے بنتا ہے, اس کی کمپوزیشن میں. بیسکلی اٹس باسکٹ آف شیئرز. اس کی باسکٹ میں کون کون سے شیئرز ہیں, اس کو ہم کیسے بائی کر سکتے ہیں, اس کو بائی کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, اور اس کی پرفارمنس کو ہم کس طرح سے ٹریک کر سکتے ہیں پچھلے عرصے میں. اس کی ہسٹوریکلی لاسٹ 1 ایئر کے اندر, لاسٹ 3 ایئرز کے اندر کیا کیا اس کے ریٹرنز رہے. تو لیٹ اسٹارٹ. تو میزان ETF اسٹینڈ فور ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز. سب سے پہلے تھوڑا ایکسپلور کرتے ہیں کہ ETF ہوتا کیا ہے. ETF از اے ہائبرڈ پروڈکٹ آف ایکویٹی شیئر اینڈ میوچل فنڈز. اس میں ایکویٹی شیئر اور میوچل فنڈ کے دونوں کے فیچرز موجود ہیں. جب ہم شیئرز کی بات کرتے ہیں تو شیئرز کے لیے ہمیں ڈائریکٹلی اسٹاک مارکیٹ میں ہم خود ڈائریکٹلی ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں, کسی بروکر کے تھرو اپنا اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں اور پھر ہم اپنے شیئرز کو ڈیلی بیس پہ ٹریڈ کرتے ہیں اور ڈیلی بیس پہ ہم اس کی موومنٹ کو ٹریک کر رہے ہوتے ہیں. اور میوچل فنڈز کی کیس میں کیا ہوتا ہے, میوچل فنڈز میں ہم اپنے انویسٹمنٹ کسی فنڈ مینیجر کے حوالے کرتے ہیں. جو فنڈ مینجمنٹ کمپنیز ہیں, ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز, جن میں المیزان کو اوبویسلی ہم پریفر کرتے ہیں کیونکہ شریعہ کمپلائنٹ اینڈ پاکستان نمبر 1 کمپنی, بٹ یو کین گو ود اینی کمپنی جو آپ کو سوٹ کرتی ہو. تو میوچل فنڈز کے کیس میں کیا ہے کہ آپ نے میوچل فنڈز کی کمپنی کو, ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کو اپنے انویسٹمنٹ کے حوالے کر دینی ہے, بیکاز دے آر مور کوالیفائڈ, دے آر موسٹ ایکسپیرینسڈ اینڈ پروفیشنل, اور فل ٹائم یہ کام کر رہے ہیں. تو ہم ان کو اپنے فنڈز ان کے حوالے کرتے ہیں اور وہ ہمارے بھی یہاں پہ اسٹاک مارکیٹ سے ہی شیئر پرچیز سیل کر رہے ہوتے ہیں. وین ایور دے تھنک رائٹ مومنٹ, اس ٹائم وہ بائی کر لیتے ہیں اور اس ٹائم وہ سیل کر لیتے ہیں. تو دونوں کے اندر کچھ پروس اینڈ کونس ہیں, کچھ لمیٹیشنز ہیں. تو میوچل فنڈز کے اندر ایک لمیٹیشن تھی کہ اس میں ڈائریکٹلی آپ شیئرز کے بارے میں ایک تو نہ خود جان سکتے ہیں, نہ ڈائریکٹلی اس کے اندر ایکشن لے سکتے ہیں, خود بائنگ سیلنگ آپ نہیں کر رہے ہوتے. تو وہ لوگ جو کہ خود بائنگ سیلنگ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن میوچل فنڈز کے بینیفٹس کو اویل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, جس کا ایک مین بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کے کو ایک ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیو ملتا ہے اور آپ کسی ایک شیئر کے اندر انویسٹڈ نہیں ہوتے. تو ان دونوں چیزوں کا ایک ہائبرڈ پروڈکٹ ہے جو کہ پاکستان میں فائنینشیل لٹریسی اور فائنینشیل اویئرنیس, اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹس کے اوپر ہم گریجولی امپروو کر رہے ہیں, ہماری نالج بڑھ رہی ہے, نئی سے نئی پروڈکٹس آ رہی ہیں. تو ETF از آلسو کمپیریٹیولی اے نیو پروڈکٹ, اس کی اویئرنیس کم ہے. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں جو مینجمنٹ کمپنی ہے لائک المیزان والوں نے ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ اپنا ایک کریٹ کیا ہے. اس کے اندر انہوں نے باسکٹ آف شیئر چوز کر کے اور اس کے اندر ہمیں رائٹ دے دیا ہے کہ اس کو ہم خود ڈائریکٹلی اسٹاک مارکیٹ میں اس کو اوپن اکاؤنٹ کرائیں گے کسی بروکر کے ساتھ, اور اس میں لائک آرڈنری ایکویٹیز ہم اس کو بائی بھی کر سکتے ہیں, سیل بھی کر سکتے ہیں. تھوڑا سا اس کا بریف ہسٹری اینڈ ڈیٹا چیک کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اسٹاک مارکیٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ورک کرتا ہے. سو وی آر آن دی المیزان گروپس ویب سائٹ, جس میں میزان انڈیکس ٹریکر فنڈ میزان ETF جو ہے, اس کی جو سمبل ہے میزان پاکستان ETF ایکسچینج. اس فنڈ فیکٹس کو دیکھتے ہیں. اٹس اے فنڈ ٹائپ اوپن اینڈڈ فنڈ ہے, شریعہ کمپلائنٹ اوبویسلی, اور اس کی سمبل جو ہے جو اسٹاک مارکیٹ میں ہے وہ MZNP ETF, میزان پاکستان ETF. اور لانچ ڈیٹ ہے کہ 5 اکتوبر 2020 کو 2020 سے یہ فنڈ لانچ ہوا. تو ہم جنوری 2025 میں جب یہ بنا رہے ہیں تو مور دین 4.5 ایئرس اس کو آلموسٹ ہو چکے ہیں. فنڈ سائز 0.22 بلین یعنی 220 ملین روپیز کی اس میں فنڈ سائز تھا اپ ٹل 31 دسمبر, اور کنٹینیوسلی اس کے اندر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اور کرنٹ نمبر بھی ہم آپ کو شیئر کریں گے ویب سائٹ پہ جا کے, اسٹاک مارکیٹ پہ, وہاں پہ لیٹسٹ نمبرز ہیں اپ ٹو ڈیٹ. تو یو کین سی کہ کتنی تیزی سے اس کے اندر فنڈس میں فردر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. بینچ مارک میزان پاکستان انڈیکس ہے. اس کا جو بینچ مارک ہے کراچی اسٹاک مارکیٹ کی ویب سائٹ پہ مختلف انڈیکس ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں, جس میں سب سے مشہور KSE 100 انڈیکس ہے. دین سیکنڈ نمبر پہ KMI 30 انڈیکس آتا ہے جو کہ شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز کو ٹریک کرتا ہے. تو اسی طرح آگے جا کے آپ دیکھیں گے تو میزان پاکستان انڈیکس کے نام سے بھی آپ کو ایک انڈیکس نظر آ رہا ہوگا. ابھی اس کو ہم اس کو ایکسپلور بھی کریں گے. لاٹ سائز 500 ETF شیئرز, یعنی اس میں 500 شیئرز ایٹ اے ٹائم آپ بائی کر سکتے ہیں.
تو کرنٹ پرائس سسٹم جب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو 18 روپیز ہے، تو اٹس اراؤنڈ 9000 روپیز کی انویسٹمنٹ چاہیے ایک ETF کو بائی کرنے میں. رسک پروفائل ہائی ہے کیونکہ اوبیسلی جب ایکوٹی مارکیٹ میں بات کرتے ہیں شیئرز ہیں تو رسک پروفائل ہائی ہے، بٹ ہائر دا رسک ہائر دا ریوارڈ. اور اس میں مینجمنٹ فی، اس میں ایک اور پلس یہ ہے کہ اس کا مینجمنٹ فی جو ہے وہ کم ہے، 0.5% پر اینم ہے. نارملی جو زیادہ فنڈز میں 2% بھی ہے، انڈیکس ٹریکر فنڈ میں 1% ہے، اور اس میں یہ آلموسٹ لوئسٹ ہے 0.5% پر اینم. اور اس میں ری بیلنسنگ اینڈ ریکنسٹیٹیوشن اس کی سیمی اینولی ہوتی ہے، ہر 6 ماہ بعد اس کی باسکٹ کو ریکمپوزٹ کیا جاتا ہے. اور مینجمنٹ جو ہے بیسڈ آن پرفارمنس، بیسٹ پرفارمنگ 12 شیئر اس ٹائم اس کے اندر اس باسکٹ میں ہیں. ان کو بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کون کون سے ہیں. ٹرسٹی سی ڈی ہے، لسٹنگ اس کی PSX پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اوپر ہے. فنڈ مینیجر کا نام ادھر آ رہا ہے علی حسن خان، جو کرنٹلی اس ٹائم CFA چارٹرڈ فائنینشیل اینالسٹ ہیں، اور ایسٹ مینیجر کی ریٹنگ AM1 ہے. تو دیز آر دا فیو فیکٹس. اور لاسٹ ایئر جو میزان پاکستان ETF کی جو پرفارمنس تھی فائنینشیل ایئر 2024 میں، دیٹ واز 85%. بیچ میں 22 اور 23 میں نیگیٹو بھی رہی، یعنی کہ اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس کے ساتھ ہی یہ موو کر رہا ہے. 21 میں جب لانچ ایئر تھا ان کا تو 15.57، دین 23 مائنس، دین فائنینشیل ایئر 23 میں 1% مائنس، اور فائنینشیل ایئر 24 میں. تو یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو اسٹاک مارکیٹ میں آپ نے لانگ ٹرم ہورائزن میں دیکھنا ہے تو یو ول بی نیور بی ان لاس. لانگ ٹرم میں 25% کی اراؤنڈ آپ ایک ریزنیبل مارجن ہے، ریزنیبل ریٹرن ہے، اس کو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. دو لاسٹ ایئر میں اٹ واز 85%، لیکن وہ ہم اس کو بینچ مارک نہیں بنائیں گے. ہمارا جو بینچ مارک ہے، جو ہم انویسٹر کو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے گائیڈ کرتے ہیں اور ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ 20% اینولاइز ریٹرن کو ہی ایزیوم کریں. اس سے اوپر آ جائے تو اٹس ویل اینڈ گڈ، جو کہ پریکٹیکلی اس سے اوپر ہی آتا ہے لاسٹ 5 ایئرس کے ڈیٹا میں ہم دیکھیں. لیکن اسٹل 85% کے بجائے 20% کے بینچ مارک کو ہی نظر میں رکھیں. اوکے، ناؤ لیٹس گو ٹو دا اسٹاک مارکیٹ ویب سائٹ. PSX کی ویب سائٹ پہ آ کے دیکھتے ہیں. اب اس میں ہمارے پاس لیٹسٹ ڈیٹا آ رہا ہے کہ آج جو لاسٹ ورکنگ ڈے تھا 24 جنوری کی جو کلوزنگ تھی فرائیڈے کی، اس میں انڈیکس جو ہے 1,14,880 کے اوپر کلوز ہوا، اور اس دن 0.74% کا اپ سائڈ دیا. آج آپ ایک سیم ٹائم پہ ہم ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو دکھائیں گے جو سمجھتے ہیں کہ شاید اس فنڈ کی پرفارمنس یا اس میزان ETF پرفارمنس کیسی ہے. تو ہم ساتھ ہی میزان ETF کا بھی ہم نے لنک اوپن کیا ہوا ہے. تو میزان ETF جو جس ٹائم کراچی اسٹاک مارکیٹ KSE 100 انڈیکس نے، وی کین سی ہیئر ایٹ لائیو کہ اس نے 0.74% کا ایک دن میں اپ سائڈ دیا تھا. فرائیڈے کو جو کلوزنگ ہوئی تھی 0.74% کا اپ سائڈ تھا. سیم ڈے میں سیم ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ میزان پاکستان ETF نے کیسا پرفارم کیا. تو سیم ڈے میں میزان ETF نے 0.9% یعنی بینچ مارک اس دن کا اس سے اوور اینڈ ابو اس نے پرفارم کیا ہے. لیکن یہ کچھ ضروری نہیں ہے، اٹس ناٹ اے ہارڈ اینڈ پاسبل کہ حال ہمیشہ ایسا ہی ہوگا، بٹ اٹس اے ریزنیبلی فیئر پروڈکٹ. اور اس کے اندر آپ کا رسک کافی زیادہ ڈائیورسفائڈ ہوتا ہے، چونکہ آپ کا یہ باسکٹ آف شیئر ہے جو کسی ایک کے اندر انویسٹ آپ نہیں کر رہے ہوتے. جب آپ اور ایک لاٹ میں آپ 500 شیئرز لے سکتے ہیں. جب آپ 500 شیئرز کی ایک لاٹ اس کی اکٹھی بائی کریں گے وچ از اراؤنڈ کرنٹ ریٹ کے اوپر، اگر 18 کا ریٹ ہم ایزیوم کرتے ہیں اور 500 شیئر، اٹ بیکمز اراؤنڈ 9000. تو 9000 آپ انویسٹمنٹ آپ کریں گے 1 گو میں، تو وہ 1 گو میں جو آپ کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہوگی وہ کسی ایک شیئر میں نہیں بلکہ پوری باسکٹ آف شیئرز کے اندر جو ہے وہ انویسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بارے میں ٹوٹل انفارمیشن لائک اینی ایکویٹی موجود ہے کہ اس نے کس فائنینشیل ایئر میں کتنا ریٹرن دیا، ان کے کوارٹرلی رپورٹس موجود ہیں، اینول رپورٹس موجود ہیں. اور امپورٹنٹ ایک اور جو چیز میں آپ کو یہاں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کریشن یونٹ باسکٹ، جہاں پہ یہ اس کا ETF اسٹیٹس آ رہے ہیں، اس میں نیچے اس کے اور چیزوں کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز میں نے نوٹ کرنی ہے جو دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، وہ ہے کریشن یونٹ باسکٹ. اس پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ وہ شیئرز ہیں جن کے اندر میزان ETF ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ جو ہے وہ انویسٹڈ ہے. اب ان کے نام آپ کو بتاتا ہوں. یو کین سی کہ سارے ویل ریپیوٹیڈ کمپنیز ہیں جن کی پرفارمنس اسٹاک مارکیٹ میں اچھی ہے، اینڈ ابھی نہیں صرف اوور پیریڈ آف ٹائم ہسٹوریکل اچھا ریٹرن دے رہے ہیں. اور اس میں سیکٹر وائز یو کین سی کہ اٹس اے ویری ڈائیورسفائڈ پروڈکٹ، کس نے بہت زیادہ ڈفرینٹ سیکٹرز کو اکاموڈیٹ کیا ہوا ہے. ایئر لنک اس کے اندر انکلوڈ ہے جو کہ IT کمپنی ہے. پرٹیکولر ریفائنری ہے وچ از
آئل سیکٹر ریفائنری میں آ جاتے ہیں. ای فرٹیلائزر EFRT اینگرو فرٹیلائزر سیکٹر آ گیا. اینگرو ہولڈنگ اینگرو کمپنی ہے. ہب پاور ماری انرجی جو پہلے ماری پیٹرولیم تھی اب اس کا نام ماری انرجیز ہو گیا ہے. تو اٹس اے ویری بگ جوائنٹ جو کہ اسٹاک مارکیٹ انڈیکس کو جب یہ موو کرتا ہے تو ہلا دیتا ہے. میزان بینک اگین ٹاپ موسٹ شریعہ کمپلائنٹ بینک. OGTC ایوری ون نوز OGTC کیا ہے. PPL پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ. PSO سازگار انجینئرنگ نے ریسنٹلی بہت اچھی پرفارمنس دی ہے اور لیکن پھر بھی اس کے بہت تھوڑے شیئر ہیں, صرف 6. ابھی ہم نمبر آف شیئر سامنے لکھیں اس کو بھی ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس کا کیا مراد ہے. اور سیریل کمپنی کے 78 شیئر. آگے ان کے نمبر آف شیئرز آ رہے ہیں کہ ہر کمپنی کے کتنے شیئر ایک باسکٹ کے اندر شامل ہیں. یعنی جب ہم ایک اس کی باسکٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک باسکٹ میں ایئر لنک کے 39 شیئرز انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں. اٹک ریفائنری کے 12 شیئرز ہیں. فرٹیلائزر کی اچھی ویٹیج دی ہوئی ہے. اینگرو فرٹیلائزر کے 108 شیئرز اور اینگرو ہولڈنگز کے بھی 108 شیئرز. ہب پاور کے 170 شیئرز. ماری انرجی لمیٹڈ کے 26 شیئر. اور میں اس کو بہت اپریشیٹ کروں گا اس پوائنٹ پہ کیونکہ ماری آلریڈی اس ٹائم تھوڑا سا اوور ویلیوڈ ہے چونکہ اس نے 900 کو ٹچ کر کے اور کرنٹلی اٹس اراؤنڈ 600 کے اراؤنڈ ٹریڈ کر رہا ہے. ان مائی اوپینین اس کی فیئر ویلیو ابھی بھی تھوڑی سی یعنی لوور سائڈ پہ اور یہ اوور ویلیوڈ ہے. اٹ شوڈ ناٹ بی مور دین 500 اور 550 آپ ریزنیبلی ایزیوم کر سکتے ہیں. تو میزان بینک ہے اس کے بھی 78 شیئرز ہیں. OGDC 63, PPL کے 68, PSO کے 37 اور سازگار کے 6 اور سیریل کے 78. سو دس از دا وے کہ آپ جو ایک یونٹ اس کا بائی کرتے ہیں 500 شیئر یونٹس آپ اکٹھے بائی کرتے ہیں اور 9000 آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو آپ کا 9000 روپیہ ان 12 کمپنیوں میں انویسٹ ہوتا ہے. سو دس از دا بیوٹی کہ آپ ایک ڈائیورسفائڈ وے میں اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا پیسہ کسی ایک اسٹاک کے اندر اس کے اوپر نیچے جانے سے آپ کو بالکل بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. اور واٹ آئی ریکمینڈ آلویز کہ SIP کی اسٹریٹجی سے اسٹاک مارکیٹ میں کام کریں. لانگ ٹرم ویژن رکھیں. ڈے ٹریڈ کو ہم ریکمینڈ نہیں کرتے نہ پریفر کرتے ہیں. اور کیپ آن بائنگ لوور سائڈ پہ تو ایسٹس کو ایکیومولیٹ کرتے رہیں اور جب اپ سائڈ آئے اور تھوڑا سا لانگ ٹرم میں جا کے جب وہ اچھے ریٹرنز آئیں تو پھر آپ ہلکی پھلکی پروفٹ ٹیکنگ بھی کرتے جائیں. لیکن ساتھ ساتھ سپ آن ڈپ مینس کہ جب ڈپ آئے اس ٹائم تھوڑا سپ کر لیں مینس فردر انویسٹمنٹ کر لیں ایکیومولیٹ کر لیں. سپ از اے ویری بیسٹ اسٹریٹجی جس کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں اور اس کے اوپر میری سیپریٹ ویڈیو موجود ہے کہ واٹ از اے سپ اسٹریٹجی. اس کو ضرور دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس میں کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے. سو دس واز دا باسکٹ جو کہ ہم نے دیکھ لی کہ ہمارے جو پیسہ ہے وہ ETF کے اندر کہاں جا رہا ہے کن کن شیئر میں جا رہا ہے. تو یہ سارے اور یہ آفٹر ایوری 6 months ان کی ریکمپوزیشن ہوگی. اگر کوئی کمپنی اچھا پرفارم نہیں کر رہی یا اس کے وجہ سے کوئی بیڈ نیوز ہے کوئی بیڈ ریومر ہے اور ڈیفینیٹلی ریومرس کی ہم بات صرف نہیں کر رہے ہیں چونکہ جن میزان ETF ڈیفینیٹلی میزان پاکستان کی مینجمنٹ انہیں کمپنیز کو انکلوڈ کیا جس سے ریومر نہیں ہوگا بلکہ وہ ایگزیکٹ نیوز کے اوپر اور انفارمیشن سالڈ انفارمیشن کی بیس کے اوپر جو ورکنگ ہو رہی ہوگی اور شیئر اس کے اندر انکلوڈ ہوں گے یا ایکسکلوڈ ہوں گے. تو اس کی تھوڑی سی ہم ایز اے ایکویٹی ہمیں سمجھ آ گیا کہ ایکویٹی کی طرح موو کرتا ہے شیئر اوپر نیچے ہوتا ہے. تو کل کے دن کیا موومنٹ اس کی دیکھتے ہیں. کلوزنگ اس کی 18 روپے کے اوپر ہوئی اور اوپن جب ہوا تھا کل کے دن کی بات کریں گے فرائیڈے کی تو یہ بٹ اوپر اور اس میں ون ڈے میں 18 روپے 18 پیسے اور پھر پورے دن میں وولیٹائل تھوڑا چونکہ ٹریڈنگ سیشن یہ سارے وولیٹائل ہیں اوپر بھی جاتے ہیں. ہائی اس نے بنایا تھا کل 18 روپے 20 پیسے اور لو بنایا تھا 17 روپے 98 پیسے. تو بہت زیادہ بھی وولیٹیلیٹی نہیں ہے بٹ اٹس ہیلدی سائن کہ آپ بائی کرنا چاہتے جب ڈپ آئے تو اس پہ بائی کر لیں اور جب اوپر جائے تو اس کو آپ سیل کر سکتے ہیں. سو آفٹر آل ڈے موومنٹ یہ 18 روپے پہ کلوز ہوا اور یہ ساری انفارمیشن ہمارے سامنے ہے. 18 روپے 18 پیسے پہ اوپن ہوا. ہائی بنایا 18 روپے 20 پیسے لو بنایا 17 روپے 91 پیسے. والیوم 92,500 بہت زیادہ ہائی والیوم نہیں ہوتے کیونکہ یہ ایک یونٹ جو ہے چونکہ ڈائیورسفائڈ وے میں ڈفرینٹ شیئرز میں جا رہا ہوتا ہے جو آپ کے سامنے انفارمیشن ہم نے شیئر کی. سرکٹ بریکر ڈے رینج 52 ویک رینج کی بات کریں تو 52 ویک ان کے 1 ایئر میں آلموسٹ 11 روپے 15 پیسے سے تھا لوئسٹ اور ہائر سائڈ پہ 21 روپیز کو ٹچ کر کے واپس آیا. تو یہ چیز ہم اکثر میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو ہائر سائڈ جو اس نے ٹچ کی اور کسی بھی شیئر نے اس سے جب ریورس ہوا ہے تو اٹ مینس ایٹ لیسٹ اتنی تو اپ سائڈ اس کے اندر موجود ہے. تو 3 روپے کا اپ سائڈ ہے جو کہ بیکمز لیس دین 20% کی ہم بات کریں جو ہمارا اینول بینچ مارک ہے تو جو موسٹ پروبلی ود ان 3 months اس کو
اچیو کرتا نظر آ رہا ہے. اور آگے اس میں ہم اور اگر نیچے جائے تو اس کو بائی کر لیں, اور تھوڑا اوپر جاتا ہے تو ہولڈ کریں, اور ایٹ لیسٹ 21 کے بعد جا کے اس کی تھوڑا بہت آپ پروفٹ ٹیکنگ کریں. بٹ اسٹل اٹس یور اون پالیسی, اپنی اسٹریٹجی کہ آپ اس کو ڈے ٹو ڈے ٹریڈ کرتے ہیں یا اس کو لانگ ٹرم میں ہولڈ کرتے ہیں. اس کے اسٹیٹس آ رہے ہیں. فنڈ سائز AUM اینول ایسٹ انڈر دی مینجمنٹ اس فنڈ سائز کے اندر 245 ملین, رائٹ. تو 31 دسمبر کو جب سے کلوزنگ ہوئی تھی تو 31 دسمبر کا جو ڈیٹا تھا وہ کیا بتا رہا تھا کہ 220 ملین, جو ابھی ہم نے آپ کو شیئر بھی کیا تھا 0.22 بلین, مینس 220 بلین اس ٹائم تھے. اور جسٹ ود ان دا منتھ آف جنوری, بھی جنوری کلوز نہیں ہوا, 26 کو ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس میں اتنے فنڈس کا اضافہ ہو چکا ہے. تو اٹس اراؤنڈ 20 ملین, کیونکہ 245 ملین ابھی بتا رہا ہے اور 31 دسمبر میں اٹ واز 220 ملین, تو 25 ملین روپیز کی ایڈیشنل انویسٹمنٹ اس کے اندر ہے. تو دس شوز کہ اٹس این نیو ٹاپک, نیو ٹرینڈ, لوگ اس کا باعث سمجھ رہے ہیں. اور اس کے اوپر چونکہ ہم کچھ گروپس میں میری کافی زیادہ کوشچن آ رہی تھی, سو دیٹس وائی وی آر میکنگ دس ویڈیو, تاکہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں. تھوڑی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے, بٹ آل پوائنٹس کو کلیئر کرنے کے لیے, ساری چیزوں پہ تفصیل سے بات کرنے کے لیے تھوڑا سا ویڈیو کو لمبی ہونا پڑتا ہے. تو نمبر آف آؤٹ اسٹینڈنگ شیئر اس میں 13 ملین شیئرس میں آ رہے ہیں. مارکیٹ کیپٹلائزیشن بھی ہمیں نظر آ رہی ہے, جو اوپر ہم نے مینشن کر دی, 245 ملین روپیز کی مارکیٹ کیپ ہے. اس میں اس کی پروفائل نیچے مینشنڈ ہے کہ یہ اسٹاک مارکیٹ میں یہ اس کی کیا پروفائل ہے, اور اس کی کمپنی پیچھے کون ہے. پیرنٹ کمپنی میزان گروپ ہے, اور اس کے چیئرمین, CEO, کمپنی سیکرٹری, ایوری تھنگ از مینشنڈ. آڈیٹرز ان کے فرگوسن والے, وچ از دی ٹاپ موسٹ ہائیلی ریپیوٹیڈ CA فرم ان پاکستان. اور دین اناؤنسمنٹس ہیں ان کی, جو کوارٹرلی رپورٹس ہیں, کتنے انہوں نے اگر کوئی ڈویڈنڈ دیا یا نہیں دیا, اینول ریٹرنس اس کی مینشنڈ ہیں. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اناؤنسمنٹ سیکشن میں آپ چیک کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی کوارٹرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ضرور ہمیں پڑھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, جو لوگ اسٹاک مارکیٹ میں ریگولرلی انویسٹڈ ہیں. پے آؤٹ ریشو بتا رہے ہیں کہ 24 میں انہوں نے جون 21 کو 2024 میں انہوں نے 10% ڈویڈنڈ اناؤنس کیا تھا. اور فائنینشیل رپورٹس اس میں لاسٹ میں کوارٹرلی رپورٹ اس کے اندر یہاں پہ مینشنڈ آ رہی ہے. سو دس واز اوور ٹاپک فار دا میزان ETF. ہوپ فلی آپ کو یہ ساری اس کی ورکنگ اور اس کی کمپوزیشن کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا. تو اسٹے ٹیون ٹو دی چینل. اگر آپ نے ابھی تک لائک یا سبسکرائب نہیں کیا تو لائک کر لیں, سبسکرائب کر لیں.